شادی کے تقریبات میں ایک تقریب ہے جس کا نام ہے ولیمہ، اور ولیمہ کرنا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے خود بھی ولیمہ کیا ہے اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقصد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے شکر ادا کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ آپ دیکھیں، اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ خود بھی کھائیے، رشتہ دار اور دوست احباب کو کھلائیے۔ شادی بیاہ بھی جو ہے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، دو نوجوانوں کے ملنے بلکہ دو خاندانوں کے لیے بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جو کھانا کیا جاتا ہے وہ ولیمہ کہلاتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ولیمہ کرنا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پاکیزہ عمل کو بھی لوگوں نے خرافات میں تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو دولت و ثروت والے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، زیادہ خرچ کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی کہلاتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن سماج کے دباؤ میں، سماج کے غلط رسم و رواج کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اسے حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی سود بیاج پر پیسہ اٹھاتا ہے یا کسی سے قرض لیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ادائیگی کے لیے سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھایا تو آپ جانتے ہیں کہ 33 مرتبہ زنا سے زیادہ وہ شخص گناہ رکھتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا جن کے پیٹ جو ہے کمروں کے مانند تھے، اس سے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جناب جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ایسے پیسوں سے ولیمہ کرنا، لوگوں کی دعوت کرنا، خود کھانا اور لوگوں کو کھلانا کہاں تک درست ہے؟ ایک بات یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ آدمی کو جو ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے۔ سارے رشتہ داروں کو پوچھنا، سارے گاؤں والوں کو پوچھنا، دوست احباب کو پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے اس حیثیت کے مطابق آپ لوگوں کی دعوت کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زردی دیکھی، پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے، شکوہ شکایت نہیں کیا کہ میری دعوت کیوں نہیں کی۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار مجبوری کی بنیاد پر یا دعوت دینا ہم کو اور آپ کو بھول جائے تو ہم اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
ہم کو دعوت ہی نہیں دیا ہے، ہم کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے رشتہ داری توڑ لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ لیکن صحابہ نے بھی شادی کی تقریبات میں اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دی تو اللہ کے رسول نے شکوہ شکایت نہیں کیا کہ آپ نے مجھے شادی میں بلوایا کیوں نہیں۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت جو ہے خرافات میں کھو گئی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے نکاح کے بعد ولیمے کی جو دعوت کی ہے، حدیث پاک میں جو ذکر آیا ہے وہ نہایت ہی ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ علاوہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے مصطفیٰ نے جب نکاح فرمایا آپ سے تو اس میں ولیمے کی جو دعوت کی گئی تو اس میں پوری بکری ذبح کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو بھی پیارے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا، ولیمے کی جو دعوت کی وہ نہایت ہی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، صرف اور صرف 2 سیر جو کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے مصطفیٰ نے جب نکاح فرمایا تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے۔ کوئی پنیر لے کر کے آیا، کوئی گھی لے کر کے آیا، کوئی کچھ لے کر کے آیا، کوئی کچھ لے کر کے آیا۔ دسترخوان پر رکھا گیا اور سبھوں نے مل کر کے کھایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کی دعوت ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے، نہایت ہی سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہے، پیارے مصطفیٰ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت خاتون جنت کا جب نکاح فرمایا تو نہایت ہی سادگی کے ساتھ، شادی کی تمام تقریبات نہایت ہی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ جب اللہ کے رسول کے محبوب بیٹی کی شادی نہایت ہی سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ہمارے بچوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، شادی بیاہ جو ہے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ خوشی منانے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کوئی کام ایسا مت کیجئے جس سے سماج کے متوسط طبقے کے لوگوں کو، غریبوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جہاں مال و دولت، جہاں اللہ کی نعمت ہے وہیں زحمت بھی ہے۔ اگر مال و دولت کو اچھے کاموں میں خرچ کیا گیا تو رحمت ہے، اور اگر غلط کاموں میں خرچ کیا گیا تو زحمت ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے مال و دولت ہے۔ دیکھیے، غلط کاموں میں خرچ کرنے سے آپ کی حیثیت بننے والی نہیں ہے۔ یہ آدمی کا خام خیال ہوتا ہے کہ غلط کاموں سے سماج میں ہم عزت وقار حاصل کر لیں گے۔ دیکھیے، آپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ اپنے پیسوں کو اچھے کاموں میں خرچ کیجیے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو سماج میں بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں جن کے ماں باپ مالی تنگی کی بنیاد پر شادیاں نہیں کر پاتے ہیں، آپ ایسی بچیوں کی شادیاں کروا دیں۔ بہت سارے بچے پڑھ لکھ کر کے اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، آپ ایسے بچوں کی مدد فرما دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرض میں مبتلا ہیں لیکن مالی تنگی کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا پاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ مریضوں کا علاج کروا دیں۔ آپ ایسا کام کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اس کے رسول بھی خوش ہوں گے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔